حدیث پاک کی کتب کے اندر باقاعدہ اس 15ویں شعبان کی 15ویں شب کا باقاعدہ ذکر موجود ہے، اور یہ رات بڑی برکت والی اور بڑی عظمت والی رات ہے۔ اس رات کے مختلف نام ہیں، اسے شب برات بھی کہتے ہیں، یعنی برکت والی شب، برکت والی رات، اور اسے شب نجات بھی کہتے ہیں۔ وہ رات جس رات اللہ اپنے محبوب کی امت کے گنہگاروں کی جہنم سے نجات کر کے انہیں جنت کا حقدار بنا دے۔ اس لیے اسے شب نجات بھی کہتے ہیں۔ اس کا تیسرا نام بھی ہے شب توبہ۔ کیا نام ہے؟ شب توبہ۔ اس کو شب توبہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات اللہ رب العزت اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، اپنے بندوں کی توبہ کو خالق قبول فرماتا ہے۔ اور اس کا چوتھا نام ہے شب مغفرت۔ کیا نام ہے؟ شب مغفرت، بخشش کی رات۔ یہ رات ہے کہ بہت سارے لوگوں کی بخشش کا اعلان اللہ رب العزت اپنے پاک ملائکہ کی مجلس میں فرما دیتا ہے، اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے ان بندوں کا نام بخشے ہوئے بندوں کی لسٹ کے اندر شامل کر۔ اس رات کی عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا دیتے ہیں کہ جب یہ رات شروع ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت اللہ کے بندوں کو پکارتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سارا سال اللہ کے بندے اللہ کی رحمت کو پکارتے ہیں، اس رات اللہ کی رحمت اللہ کے بندوں کو پکارتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی رحمت اللہ کے بندوں کو پکارتی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے آج میرا کریم رب فرما رہا ہے آج جو مانگنا ہے مانگ لو، آج میں کسی کی جھولی خالی نہیں رہنے دوں۔ سبحان اللہ۔ کسی کی جھولی خالی نہیں۔ اب خدا خود فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو، اور بندے ہیں کہ آج کی رات بھی، اس مقدس رات بھی غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس بابرکت رات وہی سو سکتا ہے جس کا مقدر ازل سے سویا ہوا ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ کی رحمت کہتی ہے، صرف یہ نہیں کہتی کہ مانگو، ایک سوال ہی اس کو کہا جاتا ہے سوال کر، گھر والے کی مرضی اسے دے یا نہ، مگر آج کی رات خدا کی رحمت اعلان کرتی ہے اے سوالی تم مانگ۔ رب فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم آج تم مانگتا جا، جو جو مانگے گا میں تمہیں عطا کرتا جاؤں گا۔ آج تیرا مانگنا تمہیں عطا کیا جائے۔ اب آپ تھوڑی سی اور کام کریں، تیرا مانگنا تمہیں عطا کیا جائے۔ ایک مانگنے کا حکم ہے، ایک ساتھ اعلان کر دیا کہ آج جو مانگو گے وہ ملے گا۔ سبحان اللہ۔ جو مانگو گے وہ ملے گا، ملے گا۔ اور پھر ایک تیسرا اعلان ہے، فرمایا خبردار مانگتے وقت پر امیدوں کے مانگنا، کیونکہ آج کی رات عطا کی رات ہے، آج کی رات محرومی کی رات نہیں۔ آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا؟ سبحان اللہ۔ اللہ اگلے جمعے فرشتوں کو بھیج دے سبحان اللہ کہتے ہیں، آئے ہوئے تو ہیں وہ سبحان اللہ کہتے ہیں، مگر ہم لوگوں کو سنتا نہیں ہے، کیونکہ ہم اتنے نیک لوگ نہیں ہیں۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کو شاید سنتا ہوں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ رات ہے جس رات کوئی محروم نہیں رہتا، مگر ہاں کچھ لوگ محروم رہتے ہیں، ان کا ذکر میں اختتام پہ کروں۔
کتنی مقدس رات ہے اور کتنی عظمت والی رات ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سبحان اللہ. مراد ام المؤمنین مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ حدیث سنن نسائی کتاب الصیام سے پڑھی. بعض لوگ اس رات کا بھی انکار کر دیتے، یہ تو ہے ہی نہیں، اہل سنت نے اپنے پاس سے بنائی. عقل کی اندھ ہو، یہ حدیث پاک کے اندر آئی پڑی ہے. سبحان اللہ. ام المؤمنین مومنوں کی ماں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان فرماتی ان عائشہ قالت لم يكن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر من السنة اکثر صیاما منه فی شعبان وقال يصوم شعبان كله. ام المؤمنین ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے سال کسی اور مہینے کے اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنے کہ شعبان کے رکھتے تھے. سبحان اللہ. اب اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ شعبان کے روزے رمضان سے بھی زیادہ رکھتے تھے. حدیث پاک کو سمجھنے کے لیے محبت، عقیدت، عقل، شرم اور حیا سب کچھ چاہیے. بے شک. یہ اس حدیث پاک کے اندر نفلی روزوں کی بات ہو رہی ہے. رمضان کے روزے نفلی نہیں ہیں، وہ کیا ہے؟ فرض ہے. اونچا بولے، وہ کیا ہے؟ فرض. یعنی ام المؤمنین ارشاد فرماتی ہے سال بھر کے نفلی روزوں یا 11 مہینوں میں سے سب سے زیادہ جس مہینے کے میرے آقا روزے رکھتے وہ شعبان کا مہینہ ہوتا. اور پھر فرماتی ہے کان یصوم شعبان کلہ. بعض اوقات تو آپ یکم شعبان سے لے کر شعبان کے آخر تک روزے رکھتے اور کہ شعبان کے روزے کو رمضان کے روزے کے ساتھ ملاتے، تاکہ رمضان کے بھی سارے روزے رکھتے. سبحان اللہ. ہر لحاظ سے شعبان کا مہینہ برکت والا مہینہ اور شعبان کا مہینہ خوشیوں والا مہینہ. سبحان اللہ. ربیع الاول کے مہینے کے اندر آمنہ کے لال کی ولادت ہوئی تو شعبان کے مہینے کے اندر حسن حسین کی ولادت ہوئی، امام جعفر صادق کی ولادت ہوئی، جناب غازی عباس کی ولادت ہوئی، شہزادہ علی اکبر کی ولادت ہوئی. سبحان اللہ. یہ وہ مہینہ ہے جو مہینہ اہل بیت کے گھر میں خوشیاں لاتا. سبحان اللہ. سارے سبحان اللہ کہیں آپ کی آواز نہیں آ رہا. سبحان اللہ. یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر سیدہ زہرا بطول کے گھر کے آنگن میں کبھی حسین خوشی بن کے آتا ہے تو کبھی عباس خوشی بن کے آتا ہے. سبحان اللہ. بات کی سمجھ آئی ہے کہ برکت والا ہے. تو جس مہینے ان مقدس ہستیوں کو برکتیں ملی ہیں، یقیناً اگر ہم ان کا صدقہ اور ان کی خوشیوں کا صدقہ اگر کوئی اس مہینے کے اندر مسلسل بے اولاد ہو اور اولاد نعیمہ کی دعا مانگتا رہے، اللہ رب العزت قبول بھی فرماتا ہے اور منظور بھی کرتا ہے، اسے عطا بھی کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سلامتی کے ساتھ سبحان اللہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک اور حدیث پاک ہے جو سنن ترمذی کے اندر موجود ہے. یہ سنن نسائی سے میں نے حدیث پاک پڑھی. اب سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث پاک ہے. اب کوئی کہے کہ یہ شب برات کہاں سے آ گئی؟ تم نے پتہ نہیں میٹھا کھانے کا ذریعہ بنا دی، حلوہ کھانے کا ذریعہ بنا دی، ختم دلانے کا ذریعہ بنا دی. بھائی ہم نے اسے ذریعہ نہیں بنایا، اللہ کی عزت کی قسم میرے خدا نے مصطفیٰ کی امت کی بخشش کا ذریعہ بنا کے امت مصطفیٰ کو عطا کی ہے. سبحان اللہ. یا رسول اللہ. یا علی. سبحان اللہ. خدا نے امت مصطفیٰ کی بخشش کا ذریعہ، یہ پیٹ پوجا کا ذریعہ نہیں ہے، کھانے پینے کا ذریعہ نہیں ہے. ان بدبختوں کے لیے اتنی اطلاع ہے یہ امت مصطفیٰ کی بخشش کا ذریعہ ہے. یہ بہانہ ہے مغفرت کہ امت مصطفیٰ کی مغفرت ہو جائے. اور یہ اس رات کا اعلان تو آمد مصطفیٰ سے بھی پہلے اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے کر چکا تھا اور حضرت عیسیٰ کو بتا چکا تھا. سبحان اللہ. یہ بھی آگے جا کر میں عرض کرتا ہوں
ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان فرماتے ہیں سبحان اللہ عن عائشہ قالت فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلتا فخرجت فاذا هو بالبقیع. آپ فرماتی ہیں میں نے اپنے حجرے میں دیکھا اس رات حضور کا قیام، حضور کا آرام، حضور نے محو استراحت میرے حجرے میں ہونا تھا. سبحان اللہ میں نے دیکھا میرے حجرے میں نہیں، میں نے ڈھونڈا. آپ فرماتی ہیں میں ڈھونڈتی جنت البقیع میں حضور کے پیچھے چلی. اور یہی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے جہاں آج رسول اللہ کا گنبد خضرا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہی وہ حصہ ہے جہاں سے آج کی حاجی سلام کر کے گزرتے ہیں. یہ سارے حصے میں اس طرف جہاں سے سلام کر کے گزرا جاتا ہے یہ ازواج رسول کے حجرے تھے. سبحان اللہ. اور اسی حضور کے گھر کے ساتھ باب جبریل کے ساتھ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرے کے ساتھ ہی جو دیوار وابستہ ہے وہ دیوار سیدہ کائنات کے گھر کی دیوار ہے باب جبریل کے اندر. اب آج وہاں لکھا ہوا نہیں ہے وہ حکومت حضور کے اہل بیت اطہار کا نام بھی بڑی مشکل سے لے کے دیتی. آپ فرماتی میں یہاں سے نکلی سامنے تو جنت البقیع ہے میں وہاں چلی گئی دیکھا تو حضور وہاں دعا مانگ رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. گویا کہ اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ آج کی اس شب شعبان 15ویں شب برات، شب مغفرت، شب نجات، قبرستان میں جا کے مومنین کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا یہ شرک نہیں، بدعت نہیں، بلکہ یہ آمنہ کے لال کی سنت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ہے؟ آگے سنیے. جب آپ تشریف لے گئے حضور نے پیچھے موڑ کے دیکھا، حوالے کی میری ذمہ داری. جب حضور نے مڑ کے دیکھا فقال، حضور نے فرمایا، سمجھ آ رہی ہے نا کیا فرمایا؟ اکنت تخافین ان تحیف اللہ علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا عائشہ تو نے مجھے غیب پا کے یہ خوف کیا کہ آج میں تیرے حجرے کو چھوڑ کر کسی اور حجرے میں چلا جاؤں؟ اللہ کا رسول یہ ظلم نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر رات ہر دن ایک ایک ام المومنین کو خدمت کی سعادت میرے آقا نے بخش رکھی. سبحان اللہ. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خاموش ہو گئے. حضور نے آگے خود فرمایا کہ یہ کون سی رات ہم نے نہیں بنائی، ہم نے یہ نہیں شب برات نہیں بنائی، یہ رب نے بنا کر مصطفیٰ کو عطا کی. سبحان اللہ. آگے حضور نے فرمایا فقال، پس حضور نے کہا ان اللہ عز و جل ينزل الليلة النصف من شعبان الى السماء الدنيا. سبحان اللہ. کہ اللہ شعبان کی 15ویں رات نزول فرماتا ہے آسمان دنیا پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہاں پر آپ یہ نہیں سمجھ سکتے، نہ میں سمجھا سکتا ہوں، نہ کسی کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے وہ کیسے نزول فرماتا ہے. وہ تو اس کا جسم تو ہے نہیں، یہ بتایا گیا کیسے اترتا ہے. یا علماء نے کہا وہ اپنی شان رحمت کے لے آتا ہے جس کو آپ نہیں سمجھ سکتے کوئی سمجھا نہیں سکتے. نزول جلال فرماتا ہے، نزول رحمت فرماتا ہے، نزول کرم فرماتا ہے. اور پھر کیا کہتا ہے؟ فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ. کاف کتاب والے فرمایا اس رات آسمانی دنیا پر آ کر وہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر وہ لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے ان کا نام جہنمیوں سے کٹوا کر انہیں جنت کا حقدار بنا دیا. محدثین نے یہاں پر لکھا ہے کہ بنی کلب کی بکریوں پر بکریوں سے بھی گھنے بال ہوتے تھے اور باریک بال ہوتے تھے.
کسی اور قبیلے کی بکریوں کا نام بھی لے سکتے تھے. اور پھر دوسری بات کہ بنی غنم کے قبیلے کی بکریوں کے ریوڑ شمار سے باہر تھے. جب ریوڑ شمار سے باہر تھے تو ایک ریوڑ کے اندر بکریوں کو کیسے شمار کیا جا سکتا ہے میرے بھائی؟ سبحان اللہ. چلو چھوڑے کوئی ریوڑ بھی شمار کر لے, ریوڑ کی بکریاں بھی شمار کر لے, ایک بکری کے بالوں کو کیسے شمار کیا جا سکتا ہے؟ اگر میں نہ سمجھا سکوں خود سمجھ لینا یہ کتنی برکت والی رات ہے. خود سمجھ لینا کتنی برکت والی رات ہے. اس پر بہت ساری حدیث پاک ہیں جو سراغ بیان کریں گے, مگر ایک بات آپ سن لیں جو علامہ عبد الرحمن صفوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے نزہۃ المجالس کے اندر لکھی ہے. علامہ عبد الرحمن صفوری, یہ نہ کہ میں اپنا نام لے رہا ہوں, میں عبد الرحمن قادری, بزرگ ہمارے بہت پرانی. وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کسی پہاڑ کے پاس سے گزر رہے تھے. پہاڑ کے پاس سے گزر رہے تھے. ٹائم بھی کیا ظالم ہے جس نے مجھے جناب اب جلدی جلدی میں بات ختم کرتا ہوں. دیکھا سفید رنگ کا پہاڑ ہے, اس کا ہر پتھر بڑا خوبصورت ہے. خوبصورتی کی طرف دل مائل ہوتا ہے سب کا. پتھر کو غور سے دیکھ رہے تھے کہ آواز آئی, بڑے تعجب سے دیکھ رہے ہو, اس سے بھی عجیب تر میں تمہیں کوئی چیز دکھاؤں. کا مولا دکھا دے. پتھر نے اپنا رخ پلٹا, پتھر نے اپنا رخ پلٹا. اب جلدی میں میرے ذہن میں رخ نہیں آ رہا تھا, پنجابی والا لفظ پاسا آ رہا تھا اور میں وہ بولنا نہیں چاہتا تھا. کس نے کہا؟ بھائی صاحب چلو. اس نے رخ پلٹا. جب رخ پلٹا تو اس کا سینہ چاک ہوا. وہاں سے سفید داڑھی والا بزرگ ہاتھ میں تسبیح مسکراتا ہوا آیا. سبحان اللہ. جناب عیسیٰ علیہ السلام کو سلام کیا, کہا السلام علیکم یا روح اللہ. یہاں میں عقیدے کی بات نہ کروں تو بڑی بے شرمی ہوگی. ارے پتھر سے کوئی شخص نکلے اور نکل کر کہے السلام علیکم یا عیسیٰ روح اللہ. ارے پتھر سے نکلنے والوں کو پتا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے, اور گنبد خضرا میں آرام فرما محمد عربی کو پتا نہیں کہ یہ میرے غلام مجھ پر سلام پڑھ رہے ہیں, میری یاد پر درود پڑھ رہے ہیں. اتنے بھی تو عقل کی اندھے میں نہ ہوں کسی کے لیے. تو بندہ خدا پتھر میں کب سے ہے, کب سے ہے؟ اس نے کہا میں پتھر میں 400 سال سے ہوں. کتنے 100 سال سے؟ 400 سال سے ہوں. پتھر میں 400 سال سے ہوں. تم موٹا تازہ ہے, ٹھیک ٹھاک ہے, کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا یہ انگوروں کی بیل دیکھ, چھوٹی سی بیل تھی. پانی کا چشمہ دیکھ. جناب عیسیٰ نے دیکھا وہ انگور کی بیل بھی ہے, پانی کا چشمہ بھی ہے. کبھی جب پیاس لگتی ہے اس سے پی لیتا ہوں, انگور کھا لیتا ہوں, بھوک بھی نہیں لگتی, پیاس بھی نہیں لگتی. کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے میں اللہ اللہ کرتا ہوں. یہ بات تو سنی نا جناب عیسیٰ علیہ السلام نے. دل میں سوچا اس کی عبادت کو تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. پتہ نہیں آپ نے کتنا سبحان اللہ کہنا ہے. میں تقریر کو ختم کر رہا ہوں. اس کی عبادت کو تو کوئی بندہ پہنچ ہی نہیں سکتا. غیر سی آواز آئی, اے پیارے عیسیٰ ایسے نہیں سوچنا کہ اس کی عبادت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. یہ بڑا عابد ہے مگر اس کی عبادت کا تو کسی کے ساتھ مقابلہ ہی نہیں ہے. میں سمجھا نہیں سکتا. سبحان اللہ. پیارے عیسیٰ کہنے لگے